اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیرہ۔ واٹ از سیرہ؟ سیرہ از لائف آف پروفٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا دیکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایکشن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے محفوظ کر دیا ہے جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مومن کی زندگی کو گائیڈنس پلانے کے لیے یعنی اس کو ہدایت دینے کے لیے دو چیزیں بتائیں، قرآن اور سنت۔ سنت کیا ہے؟ وہی، قرآن تو ہمارے سامنے ہے، سنت وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایکشن کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا جزو اول یہ ہے، یعنی ہمارے ایمان کی اصل بھی یہی ہے کہ بندے کے اندر تب تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ وہ محبت اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام عوام الناس سے کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک سب سے اوپر نہیں ہوگی، یعنی سب سے اوپر ان دا سینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے بعد رسول اللہ کی محبت جب تک بندے کے دل میں نہیں ہوگی تب تک وہ ایمان کی حقیقت پر نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی محبت کو اس قدر جزو لازم بنا دیا ہے، ایمان کا ایک اہم ترین حصہ بنا دیا ہے، تو بے شک محبت کب پیدا ہوتی ہے کسی کے بارے میں؟ جب اس کے بارے میں جانا جاتا ہے، جب اس کی تعریف سنی جاتی ہے، جب اسے پہچانا جاتا ہے، اس کی ہر چیزوں کو، اس کے رہنے کے طریقے کو، اس کے عادات و اطوار کو جب سنا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے تب اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ اب ان کی زندگی کے لیے بہت سارے مفسرین، بہت سارے محبت کرنے والوں نے بہت ساری سیرہ لکھ دی۔ سیرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی بہت سارے مفسرین نے لکھی، لیکن ہم نے رحیق المختوم کو کیوں چنا ہے؟ لیکن رحیق المختوم کا مطلب ہوتا ہے سیلڈ نیکٹر، یہ نام دیا ہے قرآن کا ہی ایک لفظ نکال کر انہوں نے یہ نام بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس جو بک ہے اس کے آتھر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ اب یہ شائع تو پاکستان میں ہوئی ہے لیکن یہ جو آتھر ہیں یہ ہندوستانی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو بک چھپی ہے یعنی کہ اس کا جو نشر کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑے عالمی کمپٹیشن کے بعد چھپی ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول پر وہ کیا گیا تھا، کمپٹیشن کیا گیا تھا، سیرت کمپٹیشن، کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بایوگرافی لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کتاب کو اس میں رینکنگ میں فرسٹ پرائز ملا تھا۔ اسی لیے یہ ایک کنسائز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 600 صفحات پر مشتمل نہیں ہے، بہت زیادہ اگر ہم پڑھتے جائیں تو ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو کم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 ایئرز کی زندگی گزاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، تو ہمیں بھی 63 سال کم از کم لگ جائے، ہے نا، اگر ان کو پڑھا جائے تو ان کو 600 صفحات میں کنسائز کر کے
اور ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا کہ کم از کم اتنا تو ہم جان لیں اپنے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ ان کی ان کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو دعوت دیتی ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا، اور محبت جب ہوگی تبھی ہم اطاعت کر پائیں گے۔ اطاعت یعنی فرمانبرداری کر پائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چل پائیں گے، اور پھر جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیں all the things are very interlinked۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، ہم جنت کی راہوں پر چلیں گے، اور بے شک جنت کو بالآخر پا لیں گے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پیدا ہوئے؟ عرب میں پیدا ہوئے۔ تو بے شک جب جس جگہ پیدا ہوئے تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں معلومات ہونا چاہیے۔ عرب کا پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں محل وقوع۔ عرب کا مطلب ہوتا ہے، عرب کے لغوی معنی ہیں، یعنی جو میننگ ہے وہ ہوتے ہیں صحرا کے، بے آب و گیا وادی کے، یعنی کہ ڈیزرٹ ایریا۔ ابھی جو عرب تھا نا، یہ ایک ایسا جزیرہ نما حصہ ہے، جزیرہ کہتے ہیں اس کو، آئی لینڈ کو، ٹھیک ہے، لیکن یہ صحرائی آئی لینڈ ہے، یعنی کہ یہ ایسا قلعہ، ایسی جگہ ہے، ایسا ایریا تھا جو چاروں طرف سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ڈیزرٹ، پوری طرح سے ڈیزرٹ ایریا یہ اس طریقے سے گھرا ہوا ہے، اور اس کے چاروں طرف ایٹ لیسٹ دو طرف تو بہت مضبوط لوگ رہتے تھے جو کہ ان کے اوپر کبھی بھی قابض ہو سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نیچرل پروٹیکشن دیا۔ نیچرل پروٹیکشن یعنی کہ ریگستان اور یہ نیچر جو تھا نا، جو ان کی طرف پھیلا ہوا تھا، یہ بہت سخت تھا، جس کی وجہ سے ان پر کبھی حملہ نہیں ہو پایا، اور ایک محفوظ قلعے کے شکل میں یہ بن کر رہ گیا۔ تو اسی لیے یہ لوگ جو ہیں مکمل طور پر عرب کے لوگ جو تھے آزاد اور خود مختار رہے، ان کے اوپر کبھی بھی دوسرے جو سراؤنڈنگ کے لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی حملہ کرنے کی یا کسی بھی قسم کی جسارت کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ نیچرلی پروٹیکٹڈ تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عرب ہے، پہلے تو کوئی بساوٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ بساوٹ کہاں سے شروع ہوئی، یعنی کہ یہاں پر لوگوں نے مسکن کیسے بنانا شروع کیا، یہ بھی ہمارے جو جد اعلیٰ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی دین ہے نا۔ وہ عراق میں رہا کرتے تھے نا، عراق کے ایک شہر اور نام کی ایک جگہ تھی، وہاں کے باشندے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ جو شہر ہے یہ دریائے فرات کے مغربی ساحل پر، یعنی ویسٹرن گھاٹیز پر کوفے کے قریب تھا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لائے، پھر وہاں سے فلسطین گئے، اسی ملک کو اپنے پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بھی بنایا۔ کس جگہ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے ہیں، وہاں سے حزان آئے، حزان سے فلسطین آئے، اور فلسطین میں تبلیغ کی، ٹھیک ہے، تبلیغ کا کام اس شہر میں کیا۔ پھر وہاں سے ایک مرتبہ مصر جانا ہوا، مصر گئے تو وہاں کا جو فرعون ہے، مصر کے جو فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، فرعون از دا لقب، مطلب یہ ایک ٹائٹل ہے، جس طریقے سے نا ہندوستان کے جو وہ ہوتے ہیں ان کو راجہ مہاراجہ کہا جاتا تھا، لیکن وہ راجہ مہاراجہ ان کا لقب ہوتا تھا، مہاراجہ راجہ یہ ان کا نام نہیں ہوتا تھا، مہاراجہ اول، مہاراجہ دوم، اسی طرح فرعون جو ہے ایک ٹائٹل ہے، نام ان کا کچھ اور ہوتا، فیرو 1، فیرو 2، فرعون نمبر 1، فرعون نمبر 2، یہ بادشاہوں کا ٹائٹل ہوتا تھا۔ تو وہاں کا جو فرعون تھا، یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں، اس فرعون نے آپ کی زوجہ محترمہ پر بدنیتی رکھی، ٹھیک ہے، اور بدنیت سے ان کی طرف بڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہیں،
تو کسی کی بدنیتی ان پر کام نہیں کر سکتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے نا پیرالائز ٹائپ کر دیا کہ وہ ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکا. جب حضرت سارہ کی پاکیزگی اس شخص کے سامنے، اس نے کئی مرتبہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، 2 سے 3 مرتبہ. جب حضرت سارہ کی پاکیزگی اس شخص پر، اس فرعون پر ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ایز اے گفٹ باندی ان کو دے دیا. باندی یعنی کیا ہوتا ہے نا، جو مطلب کہا ہے بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کی بیٹی نہیں تھی، وہ ان کی باندی ہی تھی، جو اس مطلب فرعون کی جو تھی وہ باندی تھی جو اس نے دے دی تھی. بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ ان کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو مینشن کیا گیا ہے وہ بیٹی مینشن کیا گیا ہے کہ رحیق المختوم میں، کہ حضرت ہاجرہ جو تھی وہ فرعون کی بیٹی تھی جو اس نے گفٹ کر دیا تھا حضرت ہاجرہ کو. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام تینوں فلسطین کو واپس ہوتے ہیں نا، اپنے ملک کو لوٹتے ہیں، مصر سے دوبارہ. مصر ایجپٹ کو کہا جاتا ہے، فلسطین پیلسٹین. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پر لوٹتے ہیں. یہاں پر حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت سارہ جو ہیں ان کو اولاد نہیں ہوتی، اور ان کے بطن سے، حضرت ہاجرہ کے بطن سے، یعنی سیکنڈ وائف جو ہیں، جو باندی ہیں حضرت سارہ کی، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. حضرت سارہ جو کہ بے اولاد ہیں، تو دیکھیں کہیں نہ کہیں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ جو شوہر ہوتا ہے ان کا دل کس کی طرف جھکتا ہے؟ جس عورت کو اولاد ہوتی ہے نا. تو ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ ایک محبت کا جو پہلو ہوتا ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے اس عورت کی طرف جس کی اولاد ہوتی ہے. تو بڑی غیرت آتی تھی حضرت سارہ کو کہ میرے اولاد نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اٹس آل اباؤٹ پلاننگ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس میں کوئی سوتن والا کوئی وہ نہیں تھا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر پیدا کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت سارہ جو تھی وہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہیں ان دونوں کو میری نظروں سے دور چھوڑا ہے، کیونکہ مجھے نا ایک فیلنگ آف گلٹ پیدا ہوتا ہے کہ میری اولاد کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ اور تدبیر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک بے آب و گیا وادی جہاں پر کوئی نہیں ہے، بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیتے ہیں. ابھی بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ صرف صحرا ہے، ایک ریگستان ہے، ایک ڈیزرٹ ہے، اور وہاں پر کوئی نہیں ہے. اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم تھا، نہ آدم ذات. کون ہے؟ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جو ہے ان دونوں کو ٹھہرا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آتے ہیں. کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آتا ہے جسے تاریخ میں جزہم ثانی کہا جاتا ہے. جزہم قبیلہ ہے، اس کا نام ہے جزہم. وہ قبیلہ آتا ہے، اور یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ سے اجازت لیتا ہے کہ کیا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں. تو اماں ہاجرہ انہیں اجازت دے دیتی ہیں کہ ہاں تم یہاں پر ٹھہر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب وہ قبیلہ جو ہے یہاں پر نشو نما پاتا ہے اور سارا کچھ معاملہ پیش آتا ہے. کیوں یہاں پر انہوں نے ٹھہرنے کی اجازت مانگی؟ کیونکہ اس صحرائی علاقے میں، بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں پر پانی کا انتظام ہو چکا تھا. کس چیز کا انتظام کیسے انتظام ہو گیا تھا؟ وہی جو زمزم کا واقعہ ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رگڑ سے پیر کے پیدا ہوا تھا. یا کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر مارے تھے جہاں پر انہوں نے پیروں کو رگڑا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمزم کو جاری کر دیا تھا. اب جب پانی ہو جاتا ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، اور جہاں زندگی ہوتی ہے لوگ وہاں بسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر اس قبیلے نے اجازت لے کر اور وہاں پر ٹھہرنا شروع کر دیا.
اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وقتاً فوقتاً یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے. تاریخ میں کہا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 مرتبہ آنا ہوا وہاں پر. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ خواب میں دکھلایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ جو سارا واقعہ پیش آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فدیے میں ایک ذبیحہ عطا کر دیا اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی جان کو ایز اے تحفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ عطا کر دیا. ٹھیک ہے. پھر بائبل میں کہا جاتا ہے نا کہ جو اسماعیل علیہ السلام ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لگ بھگ 13 سال بڑے ہیں. اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ہاجرہ نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت سارہ کے بیٹے ہیں. اور اس 13 سال کے ان کی ولادت کے لگ بھگ 13 سال بعد حضرت سارہ کو بھی اولاد ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ مکہ میں چھوڑ کر آ گئے اور ان کو یہاں پر سارا کچھ ہو گیا. پھر ان کے کئی سال بعد یعنی لگ بھگ 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو جزہم سے عربی سیکھ لی. یہ جو لینگویج ہے انہوں نے اسی قبیلے سے سیکھی جنہوں نے اجازت لے کر وہاں پر ٹھہر گئے تھے. عربی سیکھی. پھر وہیں کی ایک خاتون سے کیا ہوا، ان کا نکاح ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی دوران ہے نا حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی جو ہے جو جزہم کے قبیلے کی ایک عورت تھی، ان سے آ کر دریافت کرتے ہیں حال و احوال. یعنی کہ حضرت اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال چال ہے. تو وہ شکایت کرتی ہیں کہ اپنی غریبی اور تنگ دستی کا رونا لے کر بیٹھ جاتی ہیں کہ نا ہم بڑے غریب ہیں اور یہ ہے نا وہ ہے نا وہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی کو کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا چوکھٹ بدل لیں. ٹھیک ہے. تو جب اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں تو انہوں نے یہ میسج ان کو کنوے کیا. انہیں نہیں پتا تھا یہ ان کے خلاف میسج ہے. انہوں نے جب کہہ دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ عورت جو تھی ناشکری تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزار نہیں تھی. پھر کیا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جو پھر اسماعیل علیہ السلام ہیں انہوں نے دوسری عورت سے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے. نکاح کرنے کے بعد ایک مرتبہ اور دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لانا ہوتا ہے اور وہی معاملہ ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں ہوتے اور وہ ان کی وائف سے حال احوال دریافت کرتے ہیں. تو وہ بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شکر گزار ہوتی ہیں، بہت اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں. وہ حالانکہ غربت میں ہی ہوتی ہیں لیکن اللہ کی تعریف کرتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام انہیں میسج دیتے ہیں کہ میں یہاں سے تشریف لے جاتا ہوں، اسماعیل سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھیں. تو وہ جو تھی جو بیوی تھی انہوں نے یہ میسج دیا کہ اپنی چوکھٹ برقرار رکھیں. یہ ایسا ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے ہیں. تو وہ انہیں طلاق نہیں دیتے اور پھر وہ وہیں پر فلسطین میں رہتے ہیں. وہیں مکہ سے ابراہیم علیہ السلام فلسطین لوٹ آتے ہیں اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہاری یہ بیوی جو ہے درست ہے اور تم نے ان سے طلاق نہیں لینی ہے. اب اس کے بعد جب وہ تشریف لاتے ہیں دوبارہ تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے جب وہ تیر گڑ رہے تھے تو ملاقات ہوتی ہے. مطلب جب یہ تیسری مرتبہ آنا ہوا، جب 2 مرتبہ بیویوں سے مل کر چلے گئے اور فلسطین لوٹ گئے. اب جب تیسری مرتبہ آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام انہیں ایک زمزم کے پاس ایک درخت تھا اس کے پاس ہے نا وہ کچھ کام کرتے ہوئے دکھائی دیے. اور جب انہوں نے یہاں پر آئے تو ایک دوسرے سے جب ملنا ہوا، دیکھیں اتنے وقت کے بعد جب اپنی اولاد سے جوان بیٹے سے باپ ملے گا تو کیا شدت ہوگی. ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور بڑی محبت کا اظہار کیا دونوں نے. بس اسی دفعہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے، جو کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے نا کہ دونوں نے جو قواعد کا وہ دیا، مطلب وہ بنانا شروع کیا. اب یہ کعبہ تو تھا نہیں، کہاں پر کعبہ تعمیر کیا گیا؟ یہ اسی جگہ تعمیر کیا گیا جہاں پر آدم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا. پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے. کعبے کی تعمیر آدم علیہ السلام نے پہلے ہی کر دی تھی، لیکن وہ جو طوفان آئے، بہت سارے وہ ساری چیزیں ہوئیں
تو وہ جو تھی کعبے کی جو دیواریں تھیں وہ طوفان میں بہہ گئیں اور سارا کچھ ہو گیا، لیکن جو اس کی نیو تھی یا جو اس کی بنیادیں تھی، جو قواعد تھے، فاؤنڈیشن ویسی کی ویسی رہ گئی تھی. تو وہیں پر کعبہ تعمیر کیا گیا، اس کی بنیادیں رکھی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دے دی. وہاں پر آواز دی گئی، صرف ندا لگائی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو ندا لگا دو، بس ایک آواز دے دو، لوگوں کو پیغام دے دو کہ حج کے لیے آ جاؤ. وہ آواز کو کہاں کہاں تک پہنچانا ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. اور دیکھیں آواز کہاں تک پہنچ گئی ہے، ساری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے، اور دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر حج کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پیغام کو عام کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مزاج کی ایک ساجزادی تھی اس سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے. 12 بیٹے جو تھے ان سے 12 قبیلے آئے. اب یہ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا، اس بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، بنی اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے بھی 12 بیٹے تھے جو کہ یعقوب علیہ السلام سے چلے تھے. ہم یہ اسماعیل علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، ان کے بھی 12 بیٹے تھے. ان کے 12 بیٹے تھے اور جن کے نام بھی اس میں سیرت میں آئے ہیں. اب ان سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں کیا کیا، مطلب سٹیگننٹ رہے، وہیں پر ہی پرورش پائی. پھر ان کی معیشت لائیولی ہوڈ ہے، اس کا جو دار و مدار تھا وہ کس پر تھا، یمن سے اور مصر سے تجارت پر تھا. یمن اور مصر جا کر تجارت کیا کرتے تھے، یہ مکہ میں رہتے ہوئے یمن اور مصر میں جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، اپنے ٹریڈ اور بزنس کے لیے. اچھا، تو ان کے 12 بیٹے جو تھے، ان کی 10 کی جو ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتی ہے، اور ان کا نام و نشان بھی کچھ اس قدر نہیں ملتا. 2 جو بیٹے تھے ثابت اور قیدار، ان کی اولاد اس گمنامی سے مستثنا ہے. ان کی اولادوں کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے. اب یہ جو ہیں قیدار بن اسماعیل، جو قیدار ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی. یہ قیدار کی نسل مکہ میں رہی، باقی سب کا نام و نشان اس قدر نہیں ملتا. یہ جو قیدار تھے یہ مکہ میں رہے، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا. عدنان جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر ہیں. پشت یعنی بیک سائڈ، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد میں، ان کے والدین میں، ان کے باپ داداؤں میں عدنان جو ہے 21ویں پشت پر ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو 21ویں باپ کون ہے، عدنان. ٹھیک ہے، اب ہم ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب دیکھ لیں. ٹھیک ہے، شجرہ نسب کسے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون ہے، ان کے والد کون ہے، ان کے والد کون ہے، یعنی ان کی جو پوری پروجینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام تک کا جو نسب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں ہم اپنی جو پیڑھی یاد ہوتی ہے نا تو کہاں تک یاد ہوتی ہے، ہمیں اپنے والد، ان کے دادا، مطلب اپنے دادا، ان کے دادا اور پردادا، زیادہ سے زیادہ ہم پردادا یا ان کے اوپر ایک اور باپ کی تک یاد رکھتے ہیں، ہے نا، اس سے زیادہ نہیں یاد ہوتا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیڑھی ہے، جو ان کی نسلیں ہیں، نسل نہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کی جو پشتیں ہیں، ان کو آدم علیہ السلام تک محفوظ رکھا ہے. اب وہ ہم آپ کو پیڑھی کا جو نسب ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. کسی نے کہا ہے عدنان تک جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور باقی جو اوپر کا ہے وہ جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی اختلافات ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز کو کوٹ کیا گیا ہے بہت ساری جگہوں پر. تو بے شک جب کوٹ کیا گیا ہے تو ہم نے آدم علیہ السلام تک کا جو شجرہ ہے ہمیں پتا ہے. نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح محفوظ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو نسب ہے، میرا جو حسب ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اس نسب میں کسی نے کسی بھی قسم کا زنا نہیں کیا، کو اس قدر پاکیزہ اور ان کی عصمتوں کی حفاظت کی. اب ہم ان کا شجرہ پڑھنے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کن کی نسلوں میں سے ہیں وہ ہم پڑھنے لگے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
اب یہ بن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے بیٹے. بن مطلب سن آف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن آف عبد المطلب، سن آف ہاشم، سن آف، ٹھیک ہے، وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں. تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام تک چلتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوائی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیض بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمیع بن مزری بن عود بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سعرو بن راعو بن فالق بن عابر بن شالک بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامخ بن متشلک بن ادریس بن یرد بن محلائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈھیروں درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، ان پر سلامتی نازل فرمائے، ان کی آل پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے سارے شجرا پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے. کوشش کریں کہ اس شجرے کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر صلوات بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے اوپر درود بھیجیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے ان کے اوپر درود بھیجا جائے. کیونکہ ایک واحد عمل ایسا ہے جو دیکھیں سارے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے لیے رکھ دیے نا، سارے بندوں کے لیے رکھ دیے کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن ایک واحد عمل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ، اس کے فرشتے اور تمام لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں، اور اس کا کسی بھی عمل کا اجر ضروری نہیں ہے کہ ہمیں مل جائے یا ہماری عبادتیں مقبول ہو جائیں. صرف واحد یہ عمل ایسا ہے جس کا اجر مقبول ہی ہوگا. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی وہ دو راہ نہیں رکھی کہ آپ درود بھیجیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل نہ کی جائیں. آپ درود بھیج رہے ہیں، بالکل اسے قبول کیا جائے گا. صرف واحد عمل ایسا ہے جس کی گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہوگا ہی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے حد درود بھیجیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے. اس سے رحمتیں ہم پر بھی نازل ہوتی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور اس کو قبول بھی فرماتے ہیں. اور ہماری زندگیوں میں بے شک درود اور استغفار سے آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں.